صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسلام کی تبلیغ کے لیے نکلے، اور یہ گرفتار ہو گئے۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے کہنا ہم اللہ پر ایمان لائے پھر اس پر ڈٹ جانا، یہ آسان کام نہیں ہے۔ یہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ گرفتار کر لیے گئے ملک روم کے اندر، اور رومی یہ بڑے زبردست قسم کے ظالم تھے۔ پچھلے خطبے میں نے جو گزارش کی تھی اصحاب کہف کے ان نوجوانوں کے متعلق، وہ بھی ملک روم کا ہی واقعہ ہے۔ اور یہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ گرفتار کر لیے گئے، اور ان کے ساتھ ان کے 80 یا 81 ساتھی تھے۔ اب جب انہیں گرفتار کر لیا گیا تو حکمرانوں کے مزاج تو اپنے ہوتے ہیں نا جی، تو انہیں بادشاہ روم کے دربار میں پیش کیا گیا۔ وہاں انہوں نے اللہ کی توحید کو بیان کیا۔ توحید ایک ایسی چیز ہے جو پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، افغانستان کے مولویوں کو ہضم نہیں ہوتی۔ توحید ایک ایسی چیز ہے، پھر سنیں، جو اس علاقے کے مولویوں اور پیروں کو ہضم نہیں ہوتی، پھٹ پڑتے ہیں توحید کے نام سے۔ ہے اللہ توحید کا نام لے لیا، اللہ کا نام لے لیا، پھر جو اللہ کا نام لیتا ہے پھر اس کے خلاف یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کی دکانداری پر اثر پڑتا ہے، آمدن پر اثر پڑتا ہے۔ اب انہوں نے جو اللہ کی توحید کا وہاں غور کیا نا، تو روم کے بادشاہ نے انہیں گرفتار کر لیا۔ یہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے بڑے خوبصورت، قد کاٹ بھی اللہ نے دیا، حسن و جمال بھی اللہ نے کمال کا دیا تھا۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جتنے بھی تھے سارے ہی خوبصورت تھے، اور ایک سے ایک بڑھ کر تھے۔ کیوں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ کا چہرہ جب دیکھا جاتا تھا نا تو ایسے لگتا تھا جیسے سورج طلوع ہو رہا ہے۔ ہر صحابی کے چہرے پر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی نورانی شعائیں پڑی ہیں، کیوں نہ خوبصورت ہوتے۔ تو خیر یہ تو ایک میری بات ہے، میرے جذبات ہیں، ہو سکتا ہے کسی کو اچھے نہ بھی لگیں، لیکن حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی خوبصورت تھے۔ بادشاہ روم نے جب دیکھا نا تو دیکھتا ہی رہ گیا، کہنے لگا عبداللہ توحید سے باز آ جاؤ، تم اتنے خوبصورت ہو، میرا دل نہیں کرتا کہ تمہیں سزا دوں۔ تو میں نے سوچا عبداللہ بن حذافہ نے کہا ہوگا اگر تو انہیں دیکھ لیتا جن کی وجہ سے ہمیں یہ حسن ملا ہے تو پاگل ہو جاتا۔ تو نے تو ہمیں دیکھا ہے نا،
اگر تو انہیں دیکھ لیتا تو پتہ نہیں تیرا کیا حال ہوتا، تیرا کیا عالم ہوتا۔ تو کہنے لگا عبداللہ توحید سے انکار کر دو۔ کہنے لگا پھر؟ کہنے لگا بیٹی کا رشتہ دے دوں گا۔ پھر کہنے لگا آدھی سلطنت دے دوں گا۔ اب اس کو یہ تو پتہ نہیں ہے کہ یہ کن کے تربیت یافتہ ہے۔ یہ پیشکش تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بذات خود کر چکے تھے نا مکے کے کافر، کہ آپ توحید چھوڑ دیں، خوبصورت ترین اعلیٰ ترین آپ کو عورت چاہیے وہ ملے گی، لیکن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات سے آگاہ نہیں تھے جنہوں نے یہ بات کی تھی، واقف نہیں تھے، واقف حال نہیں تھے۔ اگر واقف حال ہوتے تو اتنی چھوٹی بات نہ کرتے، وہ واقف حال نہیں تھے، محرم راز نہیں تھے۔ اگر محرم راز ہوتے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کے متعلق ایسی چھوٹی بات نہ کرتے۔ دوسری پیشکش کیا ہوئی؟ مال چاہیے؟ فرمایا نہیں وہ بھی نہیں چاہیے۔ سلطنت چاہیے؟ فرمایا نہیں وہ بھی نہیں چاہیے۔ اب شہنشاہ روم کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ کن کا تربیت یافتہ ہے، یہ کام تو ہو چکے۔ کہنے لگے اے بادشاہ روم مجھے یہ چیزیں نہیں چاہیے۔ کہنے لگا تجھے پتہ ہے پھر کیا ہوگا؟ کہنے لگا ہم نے قرآن پڑھا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہے کیا ہوگا۔ کر رہا تھا کہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بادشاہ نے یہ گفتگو کی نا تو حضرت عبداللہ کہنے لگے لو آتیتنی جمیع ما تملک، کہنے لے تو آدھی حکومت کی بات کرتا ہے نا، تو مجھے ساری سلطنت بھی دے دے۔ تو نے تو کہا ہے نا میں آدھی سلطنت دوں گا، اپنی بیٹی دے دوں گا۔ فرمایا وَجَمِيعَ مَا تَمْلِكُهُ، فرمایا اور جو کچھ بھی تیرے پاس ہے سارا ہی دے دے۔ فرمایا اور اتنا ہی نہیں، فرمایا اگر تو چاہتا ہے نا اپنی جان بھی بیچ دے، الا ان ارجع عن دین محمد طرفۃ عین ما قبل، خدا کی قسم ہے کہ لادے کے برابر بھی محمد الرسول اللہ کے ساتھ غداری کرنے والا نہیں ہوں۔ بڑا پریشان ہوا کہ یہ نوجوان میری بات ہی نہیں مان رہا۔ کہنے نہیں، کہنے لگا پھر اس کو جیل میں ڈال دو، یہ بھی ایک حربہ ہوتا ہے۔ اب جب جیل میں ڈالا تو کہا کچھ دن اسے بھوکا رکھو۔ اب بھوکا رکھا، کچھ دنوں کے بعد شراب اور خنزیر کا گوشت بھیجا تو ابن حذافہ نے واپس کر دیا۔ بادشاہ نے پھر بلایا، کہنے لگے اگرچہ اضطراری حالت میں یہ میرے لیے جائز تھا لیکن میں نے نہیں کھانا اس لیے کہ تو اللہ کا باغی خوش نہ ہو جائے کہیں، چل نہیں کھاؤں گا۔ کہنے لگا ابن حذافہ باز آ جاؤ، زندگی بار بار نہیں ملا کرتی۔ ابن حذافہ کہنے لگے ہمیں سبق دیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، زندگی ملتی نہیں ہے بار بار، اگر اللہ رسول کے لیے اس کو قربان کر دیا جائے تو جنت کے حوری استقبال کے لیے کھڑی رہتی ہے۔ ہمیں بھی پتا ہے یہ زندگی بار بار نہیں ملتی، لیکن ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، پہلی بات یہ ہے مومن اپنی جان کو اللہ کے لیے بیچ دیتا ہے۔ کہا حذافہ تجھے پتا ہے کہ کیا ہوگا؟ کہنے لگے کر گزر۔ اب تیل تو ڈالا ہوا تھا کڑاہی میں، اس دیگ میں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 81 صحابی حضرت حذیفہ کے ساتھ، ابن حذیفہ کے ساتھ تھے. اب ایک کو اس نے اٹھایا اور اٹھا کے کیا کیا؟ اس کے اندر ڈال دیا. اب جب اس کے اندر اس نے اسے ڈالا تو کہنے لگا ابن حذیفہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارا انجام بھی یہی ہونے والا ہے. سمجھا میری بات؟ کہنے تو نہیں سمجھتا ہمیں، تو ہمیں جانتا ہی نہیں، تجھے پتہ ہی نہیں ہم کون ہیں، تو کر جو کچھ کرنا ہے.